سہیل بڑائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج 77 سال کے بعد پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 70 برس کا اگر جائزہ لیا جائے پاکستان کے، تو ہم نے کافی اچیومنٹس بھی کی ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا، ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے ادارے تخلیق کیے، لیکن جس ایک جو امید ہوتی ہے وہ ہم پیدا نہیں کر سکے. بہت سارے اسلامی ممالک سے بہتر ہمارے ہاں آزادی ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سب کے باوجود جو ایک راہ متعین ہوتی ہے، جو مصالحت سے، مفاہمت سے، ملک کے مستقبل کے بارے میں، اس میں ہم اجتماعی طور پر ناکام رہے ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوپ اور ملک کے اندر جو لوگوں کا ملک کے سسٹم پر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے. مہر بخاری صاحب، آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گا. بڑا لمبا سفر ہے پاکستان کا، کیا سمجھتی ہیں آج ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ السلام علیکم. امید تو یہی تھی کہ 77 برس کے بعد کچھ چیزیں، کچھ اصول، کچھ ضوابط جو ہیں وہ طے پا جاتے، آئین کی پاسداری ہوتی، رول آف لا ہوتا، ادھر الیکشنز کے اوپر کنٹروورسیز نہ ہوتی، ایک ڈیموکریٹک پارلیمانی نظام جو ہے وہ بڑے دستور کے مطابق چل رہا ہوتا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ 77 سال بعد بھی ہم بنیادی ایشوز کے اندر اور بنیادی جو بیسکس ہیں آپ کے، ہم ابھی بھی اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں. آپ ابھی حالات دیکھیے تو اس ملک میں ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ اکتوبر میں نوٹیفائی ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں. آف کورس امید پہ ہی سب کچھ قائم ہے، مگر ایک بڑے بھاری دل کے ساتھ اگر آپ آج ارد گرد دیکھیں اور جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح فیض صاحب نے کہا تھا، ہمارے پوئٹ فیض نے، کیونکہ آج کل تو جنرل فیض خبروں میں انہوں نے کہا تھا چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم منزل کے قریب بھی نہیں ہیں. بہت مزید جستجو کرنے کی ضرورت ہے، اور آئین کی پاسداری اور آئین کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت شیک اپ ہوئی بھی ہے. تو حالات تو افسردہ ہی ہیں. نہیں کبھی یہ گمان تھا کہ 77 سالوں بعد بھی ہم بیسک فاؤنڈیشنل کوسچنز کے اوپر الجھ رہے ہوں گے. ابسا کومل صاحب، آپ سے بھی یہی سوال، آپ بھی کیا اعزاز کی بات سے ایگری کرتی ہیں یا آپ کی مختلف رائے ہے 77 سال کے سفر کے حوالے سے؟ 77 برس بعد پاکستان آج ایک بڑی مبہم قسم کی صورتحال کا شکار ہے. پاکستان میں تاریخی تقسیم ہے، سماجی معاملات سے لے کر جو سیاست ہے اس تک، اور اس سے بڑھ کر مذہبی حوالوں سے. ہم جیسے جو لوگ عام آدمی میں جاتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں، ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں قریب سے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج جو صورتحال ہے اس سے پہلے نہیں تھی. تو 77 سال بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں پورا ٹریک ریکرڈ اپنا، تو اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم نے آزادی کے بعد آمریت کے ادوار دیکھے، وہاں سے ہوتے ہوئے آج ہم ایک ایسے سلسلے کا شکار ہیں جہاں پہ ہائبرڈ نظام ہوتے ہیں، حکومت کسی کے پاس ہوتی ہے اور اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. تو اس چیز نے پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا ہے. ہم خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ضرور سوچتے ہیں کہ یہ 77 سال پہلے ہوا فیصلہ کیا ایک درست فیصلہ تھا؟ اس کے بعد ہم کہاں گئے اور ہمارے آس پاس کے ممالک کہاں پہنچے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخی نا امیدی کا اور پریشانی کا ایک عام آدمی پاکستان میں شکار ہے. اور جو 77 سال کا ریکارڈ ہے اس کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بہت کم ہمارے پاس اچھی مثالیں ہیں جو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکیں.